یہ بتائیں کہ سب سے غم زدہ موقع زندگی میں کب آیا اور سب سے خوش کب ہوا؟ نہیں، مطلب ہے کہ میں کئی واقعات دیکھے زندگی میں، خاص کر جو آپ نے سوال کیا دہشت گردی کی، اور وہی مواقع جس طرح میرے آنکھوں کے سامنے، شاید کوئی کم لوگ ہوں گے ابھی کہ انہوں نے اس طرح ایونٹس دیکھے ہو۔ 7 دفعہ میں نے موت دیکھے، اور میرے گھر کے اندر بھی سوئسائڈ ہرا کر اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس میں میرا کزن پیر محمد خان صاحب شہید ہو گیا۔ وہ جماعت اسلامی کے تھے، آپ بھی شروع میں؟ وہ اس کا تعلق جماعت اسلامی، پھر اس کی ڈفرینسز میرے بھی اس کی وجہ سے ڈفرینسز آئے تھے۔ وہ میرا بھائی، سب کچھ، دوست، بھائی، ہر ایک چیز، لیڈر، سب کچھ، تو اس کی وجہ سے اس کی جو جماعت اسلامی سے ڈفرینسز آئے، تو پھر ہماری سب کے تو شہید ہو گیا۔ وہی واقعات جو میں آج تک میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ یہ دوسرے واقعات جو میں، اس سے زیادہ مشکل واقعات جو میں اپنے حلقے مارتنگ میں گیا اور راستے میں ایک بم رکھ گیا، اور اس میں بھی میرے 8-9 بندے شہید ہو گئے، اور اس کی کوئی ایک باڈی بھی نہیں، سارے اس علاقے کا بھی میرے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا، تو کسی کا سر ملا، کسی کا ہاتھ ملا۔ تو وہی چیزیں، کئی اور واقعات ہوئے میرے ساتھ، لمبی داستان ہے، مگر وہی چیزیں جو میرے سامنے آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں نے وہی مشکل حالات دیے، مگر انہوں نے مجھے ایک کریج بھی دیا، حوصلہ بھی دیا، اور میرے حوصلے کو کوئی یہ نہیں پہنچا ہے، زیادہ مضبوطی آئی ہے کہ کسی کو بھی ان چیزوں کے سامنے اپنے قوم کے لیے مستقبل، جیسے ہمارے افواج پاکستان لڑ رہا ہے، جس طرح ہمارے دوسرے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ لڑ رہے، اگر یہ نہ کرتے اور ہمارے سیاسی لوگ بھی سارے اپنے ذات کا سوچے، تو پھر میرے خیال میں اس ملک کا اور یہ ناممکن ہے۔ تو وہی بھی میں نے سارے تو وہ مشکل ترین واقعات ہے۔ اور یہ بھی جو آپ نے خوشحالی کی بات کی، خوشی وہی ہوتی ہے جب میں سمجھوں کہ مجھ سے کسی انسان کی خیر کا کام ہو گیا۔ میں آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں، ایک قصہ سناؤں گا۔ یہ ایک دفعہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، مجھے رات کو 12 بجے شاہرام ترقی ابھی بھی ایم این اے، میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ناظم تھا میرے پارٹی کا، اس کا فون آیا کہ ایک بندہ ہے اور اس کی پانسی ہے آج رات کو، اور وہی اس کوٹلی کے اندر چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی حل کیا ہے کہ کوٹلی کے اندر چلے گئے لوگ، گئے اس کی لاش لائے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہمیں ابھی بتایا گیا کہ صرف صدر پاکستان یہ کام اب بھی اس کے ساتھ اختیار ہے اور اس کو نکال سکتے۔ میں نے کہا ابھی صدر پاکستان سے کون بات کرے گا؟ تو وہی میں نے اللہ کا احسان ہے رات کو فون کیا، اور پریزیڈنٹ صاحب مشرف صاحب تھے، وہ ناراض بھی ہو گیا، مجھے ذرا سخت باتیں بھی کی کہ ذرا تمیز سی کو ہے، یہ فون کا ٹائم ہے کیا ہے، مگر وہ مجھے اس طرح ڈانٹتے بھی تھے اور پھر کام بھی کیا کرتے۔ تو اسی میں پھر جنرل حامد کا مجھے فون آیا 5 منٹ بعد، جو جنرل حامد صاحب کو آپ جانتے تھے، سارا چلاتے تھے، کہ آپ نے کیا کہا پریزیڈنٹ صاحب کو؟ تو میں نے کہا میں نے اس کو یہ بات کی ہے کہ اس طرح بندہ ہے، اس کی لائف اگر بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ لوگ ہیں ان کی اسی ٹائم اس نے 12 بجے صلح بھی کرا دی، اسی ٹائم تک نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا یہ تو درخواست لکھنا پڑتا ہے اور اپلیکیشن لکھنا پڑتا ہے، وہی جیل سے فلاں سے، یہ کس طرح ہوگا؟ تو میں نے کہا جنرل صاحب پلیز مہربانی کرے، وہ درخواست بھی خود لکھے۔ میں نے اس کو نام وغیرہ دیے اور اس نے وہی کام کرا دیا، درخواست بھی خود لکھیا، وہی جیل کو احکامات بھی پہنچے، جب اس کو 5 لگنی تھی اسے 10 منٹ پہلے پہنچ گئے اور وہ بندہ نکل آیا۔ تو میری زندگی میں یہ میں کہتا ہوں کہ اسی ٹائپ کے کئی ایونٹس آئے کہ میری وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں اس کے مشکلات میں مدد کی ہے، تو وہی میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کے مواقع۔ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ ویسے جب راستے میں کبھی ہم زیادہ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو زیادہ تک جاتے ہیں، تو کسی کو کہتے ہیں کہ وہ ہم سردار علی ٹکر لگائے، فلاں لگائے، جب راستے میں جاتے کوئی خیال محمد کے لگے، پشتو کی کوئی دوسرے لگے راستے میں، بس آرام کرے، کبھی کبھی سنتے، وہ بھی زیادہ نہیں، کبھی کبھی۔ شانگلہ کی چوٹی پر پہنچے، مقامی لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ڈسٹرکٹ بار شانگلہ کے وفد نے
صدر سلیمان شاہ کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد نے امیر مقام کو حلب برداری میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت دی۔ میں سب سے پہلے نو منتخب کیبنٹ کو، اس کے صدر صاحب جو یہاں موجود ہے اور جنرل سیکرٹری اور پورے کیبنٹ کے ارکان کو اپنی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جن مقصد کے لیے وہ کلا کی نمائندگی کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے، تو ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ راستے میں جاری ترقیاتی کاموں کا رک کر خود جائزہ لیا، ٹھیکیداروں کو تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ جگہ جگہ مقامی لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، انہیں رک کر ملے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تربوز کو ٹھنڈے پانی سے پہلے ٹھنڈا کیا گیا اور پھر کھایا گیا۔ فوراً سنیلا میں فضل ربی کے بھائی محمد ایاز کی وفات پر فاتحہ خوانی کی۔ فوراً سنیلا میں فاروق سلطان اور انور سلطان کے بھائی اور فرحاد کے والد امیر سلطان کی وفات پر فاتحہ خوانی کی۔ شانگلہ سنیلا میں شادی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ دلہے کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ پورن میں اپنے آبائی گھر پہنچے۔ بڑی تعداد میں علاقے کے لوگوں نے استقبال کیا۔ وہاں خطاب کیا کہ آپ کس کا حلقے سے کون آپ کا لیڈر ہے، جب اس کا نام آ جاتا ہے تو وہی لوگوں کے ذہن چینج ہو جاتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر اس طرح لوگ ہیں کہ لوگوں کے ذہن پر چینج ہو جاتا ہے کہ اس کا لیڈر اس طرح ہو تو اس کے نیچے لوگ کس طرح ہوں گے۔ تو ہمیشہ میں نے وہی خیال رکھا ہے کہ اس طرح آپ کو یہ تانا نہ ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ ہے جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، نہ اپنے زندگی کا پرواہ کیا ہے، ہر مشکل میں ہر ایک کا ساتھ دیا ہے۔ بات وہی ہوتا ہے، لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے دے۔